ہمارے یہاں پر یہ سوال کیا جاتا ہے ہر معاملے کے اندر کہ بتاؤ یہ صحابہ نے کیا یا نہیں کیا، بتاؤ یہ حدیثوں میں آیا یا نہیں آیا۔ حالانکہ ہم صحابہ کرام کا عمل دیکھتے ہیں تو صحابہ کرام بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کرتے ہوئے یہ نہیں دیکھتے تھے کہ سرکار علیہ السلام نے ہمیں اس کام کا حکم دیا ہے یا نہیں دیا، قرآن میں اس کا حکم ہے یا نہیں ہے۔ تو کیا آج کے دور میں یہ جو سوال کیا جاتا ہے یہ درست ہے یا نہیں؟ تو یہ سوال درست نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ سوال کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے۔ وجہ اس کی میں ٹیکنیکلی آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ اصل ہے سوال یہ ہے کہ کیا اس عمل کی شریعت میں کوئی اصل موجود ہے یا نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی کام جو دین کی اصل میں شامل نہ ہو وہ بدعت ہے، اور جو دین کی اصل میں شامل ہو، دین کے اندر اس کا کہیں نہ کہیں سے کوئی کانسیپٹ ملتا ہو تو پھر وہ بدعت نہیں ہے اور نہ وہ گمراہی ہے۔ یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو یہ جو عمل آپ کر رہے ہیں یہ دین کے بنیادی اصولوں کے مطابق ہے یا اس کے خلاف ہے، اصل سوال یہ ہوگا۔ کیونکہ اگر آپ اس بات کو ادھر کنڈیشن کر دیں کہ بھائی صحابہ نے یہ کام کیا یا نہیں کیا، تو پھر یہ صرف اس معاملے میں نہیں ہوگا کہ بھائی میلاد صحابہ نے منایا یا نہیں منایا، پھر یہ ہر چیز کے بارے میں ہوگا۔ اس طرح کی پکی مسجدیں صحابہ نے بنائیں کہ نہیں بنائیں، پنکھے صحابہ نے کیے یا نہیں کیے۔ اچھا، جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو ساری دنیاوی چیزیں ہیں، اس کے بارے میں سوال کیوں کرتے ہو؟ تو پھر ہم یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ بتاؤ کہ دینی چیزیں کیا ہیں، دینی چیزوں کے لیے اصول کیا ہے، یعنی کوئی ایسا اصول بتاؤ کہ جس کے مطابق یہ پتہ چلے کہ بھائی یہ دین کے تحت آتی ہیں اور یہ دنیا کے تحت آتی ہیں۔ تو وہ کہیں گے کہ بھائی یہ جائز ناجائز کا معاملہ، گناہ ثواب کا معاملہ یہ دین میں آتا ہے، اور گناہ ثواب کا معاملہ نہ ہو تو دین میں نہیں آتا۔ تو اب کویشچن یہ ہے، مسجد میں پنکھا لگانا ثواب ہے یا گناہ ہے؟ ثواب ہے یا صرف جائز ہے؟ اگر آپ کہیں صرف جائز ہے تو پھر لوگوں کو ترغیب دے کر یہ کہنا کہ بھائی اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے مسجد میں پنکھا لگائیں، یہ بھی غلط ہوگا، کیونکہ پنکھا لگانا تو صرف جائز ہے، اس کے اوپر تو ثواب اور گناہ کا فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا پنکھے کے اوپر، کیونکہ پنکھا تو دنیا سے تعلق رکھتا ہے۔ چلیں ثواب اور گناہ سے ہٹ کر ایک اور چیز دیکھ لیں، کھانا پینا۔ میں بریانی کھاؤں گا تو میرے 10 درجات بلند ہوں گے، اور اگر وہ بریانی کے اندر چکن ملی ہوئی ہوگی تو میرے 20 درجات بلند ہو جائیں گے، اور چھولے والی بریانی ہوگی تو صرف 5 درجات بلند ہوں گے۔ ایسا ہے نہیں نا؟ تو کھانے پینے کا تعلق تو دنیا سے ہو گیا۔ لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے پہلی بدعت جو جاری ہوئی وہ پیٹ بھر کے کھانا ہے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس دنیا کے معاملے میں یہ فرما رہی ہیں کہ پیٹ بھر کے کھانا کھانا بھی بدعت ہے۔ تو معلوم ہوا کہ بدعت کا تعلق دنیاوی معاملات سے بھی ہوتا ہے، جس کو آپ دنیاوی طور پہ کہہ رہے ہیں، ورنہ مسلمان کا کوئی کام دین سے ہٹ کر نہیں ہو سکتا۔ ہم کھانا بھی وہی کھاتے ہیں جو ہمارے لیے شریعت نے اجازت دی ہوتی ہے، جو شرعی اصولوں پہ پورا اترتا ہے۔ گائے کھانا ویسے حلال ہے، لیکن اگر وہ شرعی طور پر ذبح نہ ہو تو، اور اگر آپ کو گائے کے اوپر بہت زیادہ رحم آیا ہوا ہو کہ یار یہ گائے نے ابھی بچہ پیدا کیا ہے تو چلو میں پوری گائے نہیں کاٹتا، میں اس کی جو نا وہ صرف ملائی کاٹ لیتا ہوں، تھوڑی سی اس کو تکلیف ہوگی لیکن گائے زندہ تو رہے گی، تو کیا آپ کے لیے ملائی کھانا جائز ہو جائے گا؟ نہیں، کیونکہ شریعت کا اصول ہے۔ حالانکہ یہ کھانے پینے کا معاملہ تو دنیا سے ہے، یہ تو دین سے ہے ہی نہیں آپ کے اصول کے مطابق۔ لیکن ہمارے اصول کے مطابق ہمارا ایک ایک کام، چاہے وہ یہ ٹیبل پر بیٹھ کر بیان کرنا ہو، چاہے وہ گاڑی میں سفر کرنا ہو، چاہے وہ پنکھے کے نیچے بیٹھنا ہو، چاہے وہ میلاد منانا ہو، چاہے وہ نیاز کرنا ہو، ہر چیز ہمارے لیے دین ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ۔ اور دین کا بنیادی اصول یہ نہیں ہے کہ جو کام صحابہ نے نہیں کیا وہ ہم نہیں کر سکتے۔ دین کا بنیادی اصول یہ ہے کہ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں اگر وہ شریعت کے اصولوں سے ٹکرائے گا تو وہ منع ہو جائے گا۔ اب آپ دیکھ لیں صحابہ کرام کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تعظیم کرنے کے جو انداز تھے، کوئی ایک بھی انداز ایسا نہ آپ دکھا دیں کہ جس کے بارے میں باقاعدہ صحابہ کرام کو ترغیب دی گئی ہو کہ تم نے یہ کرنا ہے اور پھر صحابہ نے کیا ہو، اور اس کے علاوہ کوئی عمل اختیار نہ کیا ہو۔ صحابہ کرام نے بہت سارے ایسے تعظیم کے انداز ہیں
کہ جو نہ قرآن میں بیان ہوئے نہ حدیثوں میں بیان ہوئے، لیکن صحابہ نے کر کے دکھا دیے۔ انہوں نے ایک اصول دے دیا ہمیں کہ بھائی سرکار علیہ السلام سے محبت کا اظہار کرنا ہے نا تو شریعت کی خلاف ورزی نہیں کرنی۔ یہ نہیں کرنا کہ محبت رسول میں آپ جو ہے وہ گنبد خضرا کے سامنے سجدے کر دیں، یہ نہیں کرنا۔ لیکن اس کے علاوہ جو جائز کام ہے آپ وہ کر سکتے ہیں۔ ہم یہ جو جشن میلاد مناتے ہیں، اب تو خیر اس پہ زیادہ دلائل دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ ہم میلاد کے نام سے جلسہ کریں وہ بدعت ہو جائے، لیکن یہی جلسہ انہی تاریخوں کے اندر سیرت النبی کے نام سے جائز ہو جائے تو پھر ہمیں دلیل دینے کی ضرورت نہیں۔ جس دلیل سے سیرت النبی کا جلسہ جائز ہے، اس نبی سے میلاد النبی کا جلسہ بھی جائز ہے۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سارے کام تعظیم مصطفیٰ میں ہو رہے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی عظمت، آپ سے محبت کے اظہار کے لیے ہمیں یہ دلیل نہیں چاہیے کہ صحابہ نے کیا یا نہیں کیا۔ ہاں، ہم ہر وہ کام سے بچیں گے کہ جس کی اصل شریعت میں نہیں ہے۔ چراغاں کریں گے تو چوری سے بچیں گے، کیونکہ چراغاں کرنا جائز ہے، چوری کرنا جائز نہیں ہے۔ نعت خوانیاں کریں گے تو ہم دوسروں کو تکلیف دینے سے بچیں گے، کیونکہ نعت خوانی کرنا جائز ہے، دوسروں کو تکلیف دینا ناجائز ہے۔ روڈیں بند کرنا ناجائز ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ساری چیزوں کو ہم دیکھ کے چلیں گے۔ تو یہ سوال بہرحال میں نے اس کا عرض کر دیا، ٹھیک ہے۔